آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر نے ٹیرف مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی صدر نے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% ٹیرف 2 اپریل تک مؤخر کر دیا۔ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں۔ تمام ممالک پر بلا تفریق برابر ٹیرف لگائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے۔ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ گزشتہ دنوں روس اور یوکرین میں اہم پیش رفت ہوئی۔ یوکرینی معاہدہ چاہتا ہے یوکرین کی مدد کے لیے اربوں ڈالر دیے۔ یورپ کے ساتھ تجارت میں ہمیں بھاری خسارہ ہو رہا ہے۔ فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے۔ روس کے پاس سب سے زیادہ جوہری ہتھیار اور روس اور چین میں جوہری ہتھیاروں کی کمی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ داعش کے رکن کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ ٹرمپ کے امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے عزم کے تحت شریف اللہ گرفتار ہوا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ کہا کہ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ مزید مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ مارکو روبیو صدر کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ناظرین، امریکہ کا نیٹو سے ممکنہ انخلا یورپی ملکوں کی بقا کے لیے متحد ہو گئے۔ یورپی ممالک نے آپسی اتحاد اور سیکورٹی کے فروغ پر پھر سے سر جوڑ لیے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یورپی ممالک نے متحد اتحاد میں مزید رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 27 یورپی ممالک اپنے بجٹ میں اسے رقوم مختص کریں گے۔ یورپی ممالک کے مطابق تخمینہ ہے یورپی ممالک $702 بلین سیکورٹی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جارحیت یا یورپی ممالک کا نقشہ تبدیل کرنے کی سازش روکیں گے۔ ناظرین، یورپ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ یورپ کے لیے خود مختار دفاعی نظام ضروری ہے۔ بیرونی طاقتوں پر دفاعی انحصار کم کرنے کے لیے دفاعی صنعتوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پیوٹن اپنے دستخط شدہ معاہدوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کی حمایت اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتائیں، آرمی چیف نے 4 مارچ کو بنو کینٹ پر خوارج کے ناکام دہشت گرد حملے کے تناظر میں بنو کا دورہ کیا، جہاں پر انہیں جاری آپریشنز اور علاقے کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف CMH بنو بھی گئے اور زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ریاست کی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ڈھال بنی رہے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ آرمی چیف کا دہشت گرد حملے کے تناظر میں بنو کا دورہ، سپہ سالار کو جاری آپریشنز اور علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف CMH بنو بھی گئے اور زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے اہل خانہ سے گہرے افسوس اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا اس حملے کے مرتکب دہشت گردوں کو بہادر جوانوں نے فوری طور پر انجام تک پہنچا دیا۔ اس گھناؤنے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ آرمی چیف نے کہا کہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اسلام دشمن خوارج کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ آرمی چیف نے قومی یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقامی کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ISPR کے مطابق فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان کی بہادری کو سراہا اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملانے پر جوانوں کے فوری اور مؤثر رد عمل کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ خوارج دشمن عناصر کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کا امن و استحکام خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ منفی پروپیگنڈا کرنے والے PTI کے مزید 15 افراد طلب کیے گئے، تعداد 25 ہو گئی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج دوپہر طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ بیرسٹر گوہر سلمان، اکرم راجہ، رؤف حسن، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر کے نام شامل ہیں اور نباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، اسد کیسر اور دیگر کے نام بھی شامل ہیں۔ GIT کے پاس
ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ GIT ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ GIT انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ GIT کا مقصد قانون کے مطابق مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ہے۔ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور صنعتوں کی ضروریات کے مطابق ہنر سکھانے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر اجلاس میں عمل درآمد کی خود نگرانی کریں گے۔ وفاقی سطح پر پیشہ ورانہ تربیت کے تمام اداروں کو ایک ادارے میں ضم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پلان پر جائزہ اجلاس۔ نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہنر سکھانے کا منصوبہ منظور۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا، آئندہ 4 برس میں ہر سال 24 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک نوجوانوں کو تربیت اور ہنر فراہم کر کے روزگار کے حصول میں مدد دی جائے گی۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب حتمی مراحل میں ہے، جس کا اجرا رواں ماہ میں کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی، مقامی صنعتوں میں درکار ہنر کے حوالے سے ایک جامع ڈیٹا بیس قائم کیا جائے۔ پاکستان کے باصلاحیت نوجوان ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی، سمیڈا میں مارکیٹ سے نئی ہنرمند افرادی قوت بھرتی کی جائے۔ کہا، SME شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا میو ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ ادویات کی کمی، ناقص صفائی اور مریضوں کی شکایات پر MS اور CEO کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہسپتال کے اسٹور میں موجود ادویات کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری صحت کو تمام معاملات کی چھان بین کر کے تحقیقات کا آغاز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میو ہسپتال کے اچانک دورے پر پہنچی تو مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ شدید برہم میو ہسپتال انتظامیہ کی نہ صرف سرزنش کی بلکہ MS پروفیسر فیصل مسعود اور CEO پروفیسر احسن نعمان کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم بھی دے دیا۔ بعد ازاں ان کی جگہ MS ڈاکٹر احتشام الحق اور CEO پروفیسر ہارون حامد کو ایڈیشنل چارج سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے بات چیت کے دوران میو ہسپتال انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مخلوق رول رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ذمہ داروں کے اپنوں کے ساتھ ہوتا تو پتہ چلے۔ MS کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں، انہیں عہدے سے فوری ہٹایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامیہ پر شدید ناراضگی کا اظہار۔ میو ہسپتال میں ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ میڈیسن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدام کا حکم۔ سیکریٹری ہیلتھ کو میو ہسپتال میں ادویات کی 100% فراہمی یقینی بنانے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے گردے کے مرض میں مبتلا بچی کی ماں کی اپیل پر فوری ٹرانسپلانٹ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ گوجرانوالا سے علاج کے لیے آنے والی خاتون کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال کی تعمیر و مرمت کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ ناظرین، ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے 3 روپے یونٹ کمی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیپرا کے نوٹیفیکیشنز کے مطابق ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ ریلیف دیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے صارفین کو دسمبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے فی یونٹ ریلیف دیا گیا، جبکہ صارفین کو کمی کا ریلیف مارچ کے بلز میں ملے گا۔